بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسرائیل نے امریکہ کا وہ حال کیا ہے شاید جو ایران بھی بظاہر امریکہ کا نہیں کر پا رہا تھا۔ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ ایسی گیم کھیلی ہے کہ امریکہ اب بالکل اس دلدل میں پھنس گیا ہے جس سے وہ نکل نہیں پا رہا، اور وہ راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی مجھے راستہ مل جائے اور میں اس دلدل سے باہر نکل سکوں۔ اصل میں اسرائیل نے چال کیا چلی ہے امریکہ کے خلاف۔ اسرائیل نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں، ایک ایران کو بھی اور دوسرا امریکہ کو بھی۔ یہ نہیں کہ صرف جنگ ایران اور امریکہ کی چل رہی ہے، بلکہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ بھی وہ لڑائی کر رہا ہے۔ ایک اس کا پوائنٹ کیا، میں ذرا وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حالیہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈائریکٹر نے ایک انکشاف کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تھریٹس دے کر اس جنگ میں دھکیلا گیا تھا۔ امریکہ کو اس جنگ میں اس لیے دھکیلا گیا تاکہ امریکہ کمزور ہو سکے۔ اس کے پیچھے سارا اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ وہ جو بھی سین بنا تھا وہ میں نے اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ میرے یوٹیوب چینل پر پڑی ہے۔ لیکن اب امریکہ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اصل میں امریکہ کا اسلحہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اگر اس کو اگر امریکہ اب جنگ لڑ سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہو جائے گا، یعنی کہ اگر امریکہ اور ایران کی ڈائریکٹ جنگ بھی ہو سکتی ہے تو امریکہ کے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے اسلحہ موجود نہیں ہوگا۔ امریکہ کا جو اسلحہ ہے، جو ان کی میزائلز ہیں، وہ ملینز ڈالرز کے ہیں، اور ایرانی جو ڈرونز ہیں وہ $1000 کے ہیں۔ یعنی کہ ایران کا جو شاہد ڈرون ہے وہ $20,000 میں بنتا ہے، اور اس کو گرانے کے لیے امریکہ کا جو میزائل لگتا ہے وہ $200 ملین کا لگتا ہے۔ یعنی کہ ایران کچھ ڈالرز میں امریکہ کا ملینز اور بلینز کا نقصان کر رہا ہے۔ امریکہ کے جتنے ڈیفینس سسٹم ہیں وہ سارے ناکارہ ہو چکے ہیں، اور ایران بڑی ہوشیاری سے ان سب کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب امریکہ کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے؟ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا کہ امریکہ کمزور ہو سکے، اور جیسا اسرائیل نے چاہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ اب امریکہ کے پاس اسلحہ ختم ہونے کو ہے، مزید امریکہ جنگ لڑ نہیں سکتا۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے امریکہ کمزور پڑ جائے گا۔ خطے میں جو اس کی پاور تھی وہ بالکل کمزور ہو جائے گی۔ مطلب ہر کوئی دیکھے گا جو امریکہ کو ایک لقب ملا ہوا تھا سپر پاور کا، وہ لقب اسرائیل امریکہ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اور جیسے ہی اسرائیل نے پلاننگ کی تھی بالکل ٹھیک وہی چیزیں ہو رہی ہیں امریکہ کے ساتھ۔ اسرائیل دونوں سے لڑنا چاہ رہا ہے، ایران سے بھی اور انڈائریکٹلی امریکہ سے بھی، کیونکہ اسرائیل خود کو طاقت میں دیکھنا چاہتا ہے، امریکہ کو نہیں۔ یعنی کہ دنیا میں ایک ہی سپر پاور ہو اور وہ ہو اسرائیل۔ اب جو ہے امریکہ کا اسلحہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، اور امریکہ کے پاس اپنی کوئی فیکٹریز بھی نہیں ہے، اپنی کوئی کمپنیز نہیں ہیں جو اسلحہ بناتی ہیں۔ امریکہ یہ اسلحہ خریدتا ہے، یعنی کہ امریکہ کے جو میزائلز خرچ ہو رہے ہیں وہ ملینز کے ہیں، اور ان کو دوبارہ بنانے میں جو کمپنیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ 5 سال چاہیے کم سے کم ہم آپ کو، یعنی کہ 1 سال میں ایک میزائل بھی نہیں دے سکتے جو امریکہ کے ڈیفینس میزائلز ہیں۔ یعنی اگر ایران بظاہر امریکہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو امریکہ کے پاس ڈیفینس کے لیے اسلحہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ امریکہ کے ساتھ اصل میں ہوا کیا؟ امریکہ کو اس دلدل میں لانے والا ہے اسرائیل۔ اس نے جان بوجھ کر، اس کی ایک پلاننگ تھی کہ امریکہ کو اس کو پتا تھا کہ اس جنگ میں امریکہ کی ہار جو ہے وہ حتماً بن جائے گی، اور ویسا ہی ہو رہا ہے۔ ایران امریکہ کے جتنے بھی بیسز ہیں پورے گلف کنٹریز میں ان کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اور جتنے بھی سسٹمز تھے امریکہ کے ڈیفینس سسٹم وہ سارے ناکارہ ہو چکے ہیں، اور امریکہ کا بلینز میں نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بھی سین بنا تھا یہ پوری ایک اسرائیل کی پلاننگ تھی، اور وہ جانتا تھا کہ ایران کے پاس کیا ٹیکنالوجیز، کچھ حد تک اسرائیل کو پتہ ہیں کہ ایران کون سی ٹیکنالوجیز استعمال کرے گا، اور اس سے امریکہ کو کیا نقصان پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں اسرائیل تو جنگ میں گھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک الگ سے جنگ، وہ تو چاہتا ہے کہ جنگ چلتی رہے،
وہ سیز فائر چاہتا ہی نہیں، وہ اکثر سیز فائر کر کے مکر بھی جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے مستقل جنگ ہوتی رہے۔ اور اگر ایران اسرائیل پر حملے کر بھی رہا ہے تو اسرائیل پر اس سے کچھ خاص فرق، اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے اس پر کوئی خاص فرق نہیں آ رہا، کیونکہ وہ جنگ چاہتا ہے۔ جب ایک شخص آپ سے لڑنا چاہتا ہے تو اس کو پھر اور کسی بات کی ٹینشن نہیں ہوتی، چاہے جو بھی ہوتا رہے، تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہے اسرائیل۔ لیکن امریکہ کی تیاری جو ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں تھی۔ امریکہ کو اصل میں امریکہ کے ٹرمپ کے ساتھ جو ہوا ہے ایک سین ہو گیا ہے، بالکل کہتے ہیں نا ایک سین ہو گیا ہے، تو اس کو اس جنگ میں دھکیلا گیا اور اس کو بتایا گیا کہ جب آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کر دیں گے تو ایران سرنڈر کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے اور شدت سے انتقام لیتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی یہ کہتا ہے کہ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا اور ہمارا بالکل خیال نہیں تھا کہ ایران کے حملوں میں اتنی شدت ہوگی، یعنی وہ اس طرح کے ہم کرے گا ہم پر حملے اور اسٹریٹ آف ہارمز کو مکمل طور پر بند کر دے گا۔ تو امریکہ نے سوچا تھا کہ کچھ چھوٹے ویو پر ایران حملہ کر سکتا ہے، لیکن اتنے بڑے اسکیل پر امریکہ نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ ایران اتنے بڑے اسکیل پر حملہ کرے گا۔ امریکہ کی جو پلاننگ تھی وہ تھی کچھ دنوں کی۔ امریکہ کے پاس اب آسان لفظوں میں کہا جائے تو پلان بی پلان سی نہیں ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی پلان تھا، پلان اے، آیت اللہ خامنہ ای کو شہید کرنا۔ ان کو شہید کرنے کے بعد اب امریکہ اس جنگ میں بالکل آ کر پھنس چکا ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس اب اسلحہ ختم ہونے کو ہے۔ اگر امریکہ سیز فائر کرنا بھی چاہے تو ایران کرے گا نہیں، اور یہ بات ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ کا اسلحہ ختم ہونے کو ہے، تو ایران اس لیے بھی امریکہ کے ساتھ سیز فائر نہیں کر رہا، کیونکہ اگر یہ جنگ ایک مہینہ تو ہو گیا اس جنگ کو، اب ایک مہینہ اور اگر یہ چلی تو امریکہ بالکل تباہ ہو جائے گا، امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ بالکل برباد ہو جائے گی۔ پینٹاگون نے بھی کانگریس سے 200 بلینز مانگے ہیں، تو امریکہ کی جو شکست ہے وہ ظاہر بن چکی، حتماً بن چکی ہے۔ جہاں بھی ہم دیکھیں گلف کنٹریز میں ان کے اڈے شکار ہو رہے ہیں۔ اسرائیل جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کے کوئی بیسس نہیں ہے باقی جگہوں پر، تو ایران اسرائیل پر اٹیک تو کر رہا ہے، لیکن اسرائیل کا بڑے اسکیل پر نقصان نہیں ہو رہا۔ بڑے اسکیل پر کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے امریکہ کا۔ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ، اصل میں ان کے کافی رولز ہیں اسرائیل کے اندرونی، تو امریکہ کی پاور بھی جو ہے نا اتنی پاور وہ نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے اندرونی طور پر، جو بظاہر نہیں دکھائی جاتی۔ اسرائیل کے پاس زیادہ طاقت ہے امریکہ کے مقابلے میں، تو اسرائیل نے یہ کھیل پورا کھیلا ہے تاکہ وہ امریکہ کو لقب ملا ہوا تھا سپر پاور، وہ اسے چھین سکے اور اسرائیل اس خطے میں سپر پاور بن جائے، اور جیسا اسرائیل نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ 16 دنوں جنگ میں امریکہ کا جتنا اسلحہ خرچ ہوا ہے، جتنی میزائلز، وہ یعنی کہ ایک سال میں اتنا بن بھی نہیں سکتا جتنا 16 دنوں میں خرچ ہوا ہے۔ تو امریکہ کے پاس کوئی چھوٹے ڈرونز یا چھوٹے میزائلز نہیں، سستے میزائلز ہے ہی نہیں جو ایران کے خلاف وہ استعمال کر سکے۔ امریکہ کے پاس سارا مہنگا اسلحہ ہے، اور نہ ان کے پاس اپنی کوئی کمپنیز ہیں کہ وہ اتنی جلدی بلڈ اپ کر سکے، اور جو کمپنیز جن کو امریکہ کہہ رہا کہ ہمیں اسلحہ بنا کر دو، جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، تو انہوں نے بھی امریکہ کو صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ چاہتی ہے اگر آپ کو اسلحہ لینا ہے تو بڑے اسکیل پر لینا پڑے گا، چھوٹے اسکیل پر ہم اتنی ایمرجنسی میں اسلحہ نہیں بنا کر دے سکتے، میزائلس وغیرہ۔ تو کچھ کمپنیز بھی امریکہ کو جواب دے رہی ہیں، اور امریکہ کے ساتھ ایک اور کھیل جو ہے، جو بھی اسلحہ بنتا ہے، میزائلس وغیرہ بنتے ہیں، ان کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ 90% چائنا میں پائے جاتے ہیں۔ چائنا ان کا گڑھ ہے ان کیمیکلز کا، تو 90% چائنا میں پائے جاتے ہیں، اور چائنا اس چیز کو امپورٹ کرتا ہے باقی جگہوں پر، جس سے چائنا بہت زیادہ کماتا بھی ہے۔ تو ریسنٹلی 2023 کے بعد چائنا نے امریکہ پر پابندی لگا دی ہے کیمیکلز امپورٹ کرنے پر، یعنی کہ چائنا امریکہ کے لیے کیمیکلز نہیں دے گا، کسی صورت نہیں دے گا، یعنی کہ چائنا اس ملک کو بھی کیمیکلز نہیں دے گا جو آگے امریکہ کو ٹرانسپورٹ کرے۔ تو چائنا نے اس چیز کی بالکل امریکہ پر پابندی لگا دی ہے تاکہ وہ آگے زیادہ اسلحہ نہ بنا سکے، یعنی کہ اگر کوئی اوپنلی راستہ ہے ہی نہیں امریکہ کے پاس کہ وہ اسلحہ بنائے، یعنی اگر اس کو اسلحہ بنانا بھی ہے تو اس کے بہت ٹائم چاہیے، کم سے کم 5 سال چاہیے،
دوبارہ اس کو اتنا اسلحہ بنانے میں جو 16 دنوں میں خرچ ہوا ہے، صرف 16 دنوں میں، تو آگے امریکہ کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے جس سے امریکہ خود کو بچا سکے، اور اس دلدل میں دھکیلنے والا جو ہے نا وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل نے ایک پلاننگ کے تحت امریکہ کو اس دلدل میں دھکیلا تاکہ وہ خود کو سپر پاور بنا سکے، اور اس کی پلاننگ پوری ہوئی، یعنی کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جائے گا۔ ان کے پاس پلان بی اور پلان سی تھے ہی نہیں۔ اب امریکہ سوچ رہا ہے کہ میں اسٹریٹ آف ہارمز میں کچھ ٹروپس اتاروں، کچھ میرینس بھیجوں، اور اگر وہ ایران کے ساتھ لڑنا بھی چاہے وہاں پر، تو امریکہ کے پاس پھر بھی اتنا اسلحہ نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے۔ اور باقی جو نیٹو ہے انہوں نے بھی امریکہ کو صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم تمہیں جو اسلحہ اب ہماری جو ملک فورسز ہیں ہم تمہیں بالکل نہیں دیں گے ایران کے خلاف۔ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے کے لیے نیٹو بھی امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف جو نیٹو نے اوپرلی کہہ دیا ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہے اسرائیل کی، اس کو اسرائیل پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسا نہیں کہ امریکہ نے پلان بھی نہیں سوچا۔ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور باقی بھی اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ایک پلاننگ کے تحت امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا گیا ہے تاکہ اس کا زوال شروع ہو اور اسرائیل کا عروج شروع ہو۔ تو نہ ہی امریکہ کے پاس کوئی اب پلان ہے کہ وہ زیادہ دیر تک جنگ لڑ سکے، کیونکہ انالسٹ سب یہی کہنا گے امریکہ زیادہ دیر اس جنگ کو نہیں لڑ سکتا، اور اگر سیز فائر کرنے کو آئے تو ایران سیز فائر کر ہی نہیں رہا۔ وہ کہہ رہا کہ ہم جنگ تب بند کریں گے جب ہمارا دل چاہے گا۔ ایران نے شرطیں تو رکھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بولا کہ جب ہمارا دل چاہے گا ہم تب اس جنگ کو بند کریں گے، یعنی کہ ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم اس جنگ کو اب آ کر بند کر دو۔ اور امریکہ اگر کہہ بھی رہا ہے کہ میں میرینز بھیجوں گا اسٹریٹ آف ہارمز میں، تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اس جنگ کو مزید پھیلا دیں گے، تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی جہاں تک ہم اس جنگ کو لے کر جائیں گے، یعنی ہمارے پاس بہت سارے سرپرائزز موجود ہیں جو تمہیں حیران کر دیں گے اور تمہارا بالکل زوال شروع ہو جائے گا۔ اگر تم نے غلطی کرتے ہو اسٹریٹ آف ہارمز میں آنے کی، ہمارے آئی لینڈ پر قبضہ کرنے کی، تو یہ تم کر تو نہیں پاؤ گے، لیکن اس سے ہوگا کیا، اس سے امریکہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ اور اس چیز کے لیے اسرائیل امریکہ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ تم اپنے میرینز بھیجو، کیونکہ امریکہ نے ریسنٹلی جاپان سے اپنے میرینز منگائے ہیں جو کہ چائنا کے لیے رکھے ہوئے تھے، چائنا تائیوان جنگ کے لیے، اور یعنی کہ امریکہ وہاں سے ہٹ کر یہاں آ رہا ہے۔ تو یہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے اسرائیل ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر طریقے سے امریکہ ہارے۔ اور ڈرونز کو گرانے کے لیے یوکرین سے اسپیشلسٹ منگائے ہیں امریکہ نے، یعنی امریکہ اتنی بڑی سپر پاور، اور وہ یوکرین کو کہتا ہے کہ تم ہماری مدد کرو ایرانی ڈرونز کو گرانے کے لیے۔ یعنی کہ یہ کیسا زوال آ پڑا ہے امریکہ پر، جو کہتا تھا کہ میں سپر پاور ہوں، اس کے پاس اپنے ڈیفینس کے لیے کوئی چیز بچ ہی نہیں رہی، نہ ان کے پاس پیچھے کوئی اسلحہ موجود ہے زیادہ، نہ وہ جنگ لڑ سکتا ہے، ہر جگہ پر اس سے شکست ہو رہی ہے۔ تو امریکہ آ کر ایک دلدل میں پھنس گیا ہے۔ اس دلدل میں پھنسانے والا اس کو ہے جو پیچھے سے اسرائیل ہے، اس نے پلاننگ کے تحت اس کو امریکہ کو اس دلدل میں پھنسایا ہے تاکہ ایک امریکہ اور دوسرا گلف کنٹریز کو بھی اس جنگ میں دھکیلا ہے، تاکہ مطلب کہ ایک ویو بن جائے، ایک سینیریو بن جائے کہ امریکہ کی اب کوئی طاقت نہیں ہے، اگر امریکہ کے اڈے آپ کے ملکوں میں ہیں بھی تو وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو اسرائیل آگے اس پر کیا کام کرے گا؟ کچھ انالیسس پر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو عروج ہے وہ اپنا عروج شروع کرے گا، یعنی دوسرے ملکوں میں ان کو کہے گا کہ ہم آپ کو اڈے دیں گے، کیونکہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پر کام کرتے ہیں اور پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمیں کب کیا کیسے کرنا ہے۔ لیکن ہر ان کا پلان ہو بھی نہیں پاتا، کیونکہ ایک پلان ان کا ہوتا ہے اور دوسرا پلان اللہ عظیم کا ہوتا ہے۔ تو ایران بھی اس وقت سخت مقابلہ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو اسرائیل کی بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے ایران نے۔ ان کے کافی بڑے بڑے افسران، انٹیلیجنس ممبرس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور بڑے بڑے جو ان کے ہیڈ کوارٹرز تھے، انٹیلیجنس آفیسز تھے، ان کو ایران نے اٹیک کیا، اور ایران اب اسرائیل کے اندر اپنے جاسوس بھی بھیج رہا ہے۔
تو اسرائیل کا بھی اس جنگ میں نقصان ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف اسرائیل کا نہیں ہو رہا، لیکن اسرائیل کو اس سے اثر اس لیے نہیں پڑ رہا کیونکہ وہ جنگ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مستقل یہ جنگ چلتی رہے۔ سیز فائر جو ہے وہ بالکل نہیں چاہتا کیونکہ اس کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ اب گریٹر اسرائیل صرف ایسے تو نہیں بن سکتا نا، یعنی کہ تم بس ایک نقشہ جاری کر دو اور کہہ دو کہ یہ سارے ملک ہمارے نقشے میں آتے ہیں، اب یہ سارا اسرائیل ہے۔ اس کے لیے اس کو ان ملکوں سے جنگ کرنا پڑے گی، ان کو جنگ میں لانا پڑے گا۔ تو اسرائیل ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے، جن ممالک کا نقشہ اس پہ شامل ہے تو وہ ان ملکوں کو ان میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے، یعنی کہ بنا جنگ لڑے، بنا ان ملکوں کو جنگ میں لائے تو اسرائیل یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اسرائیل نے یہ پوری پلاننگ کی، یہ پلاننگ کے تحت گلف کنٹریز کو اس جنگ میں دھکیلا گیا، ایران کو دھکیلا گیا تاکہ ایران کو بھی ایک کمزور بنانے کی کوشش تھی لیکن جو ان کی ناکام ہو گئی، اور امریکہ کو جو کمزور بنانے کی کوشش تھی وہ ان کی پوری ہو گئی ہے۔ امریکہ بالکل اب جو ہے کمزور ہو چکا ہے، اور امریکہ کا جو زوال ہے نا وہ بالکل شروع ہو چکا ہے۔ تو اب آگے آنے والے دنوں میں امریکہ کے پاس زیادہ آپشنس نہیں ہیں کچھ کرنے کے لیے، تو امریکہ کی جو ہار ہے وہ حتماً بن چکی ہے۔ امریکہ کے پاس جو سپر پاور کا لقب تھا وہ اس سے بہت جلد چھن جائے گا، یہ میرے الفاظ آپ یاد رکھیے گا، بہت جلد امریکہ کے پاس جو یہ لقب ملا ہوا ہے سپر پاور کا، یہ چھن جائے گا، اور اس لقب کو اسرائیل کو دینے کی تیاری کی جا رہی ہے پیچھے بیٹھ کر۔ تو ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کا کس طرف رخ مڑتا ہے اور آگے امریکہ کیا کرتا ہے۔ ان کے پاس زیادہ پلانس تو نہیں ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے وہ کیا کرتا ہے، اور آگے ایران جو ہے اس جنگ کو کس پیمانے پر لے کر جاتا ہے، اور اسرائیل کا کیا اس پر ریئیکشن آتا ہے، اور وہ آگے کون کون سی چال چلتا ہے اور خود کو کیسے اپنے لیے وہ جو آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مزید جیسے ہمارے پاس اپڈیٹس آئیں گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو سیکریٹ پوائنٹس ہے جو میڈیا کو روکا جاتا ہے پبلک تک پہنچانے کے لیے، تو ہم وہ سیکریٹ پوائنٹس جمع کرتے ہیں اور ان پر ریسرچ کرتے ہیں اور ایک اوتھینٹک جو نیوز ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔